وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے ایک سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کے متعلق، جس کی انتہا ہو جاتی ہے یہاں آ کر، اور یہاں سے اسلام کے عقائد اور احکامات سے متعلق آیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے شروع میں ہی ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، کیونکہ یہ زمانہ وہ تھا کہ جس کے اندر مسلمانوں کے اوپر مسلسل تکالیف کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے اور ظلم کی چکی میں مسلمان پس رہے تھے۔ جنگوں کا بھی زمانہ تھا اور بہت سارے اپنے پیارے شہید ہو رہے تھے، تو اس لیے حکم آیا کہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ اور دیکھیں کہ یہاں کسی خاص مصیبت کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کس تکلیف میں، کس مصیبت میں تم لوگوں نے یہ نسخہ اپنانا ہے۔ یہ جو دو جز ہیں جس نسخے کے، ایک صبر ہے، دوسرا نماز، تو یہ نسخہ کب آزمانا ہے، کس تکلیف میں آزمانا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی بھی تکلیف آئے تو اس تکلیف کو دور کرنے اور اس مصیبت کو اپنے سے ہٹانے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ نسخہ صبر اور نماز ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو روک کر رکھنا یا قابو میں رکھنا، یہ صبر کا معنی ہے۔ اور صبر کے 3 جز ہوتے ہیں۔ ایک جز ہے کہ جو محرمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور دوسرا صبر کا جز یہ ہے کہ جو طاعات ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں ہیں، ان کے اوپر اپنے نفس کو مجبور کرنا، مجبور کر کے لانا۔ اور تیسرا جز ہے کہ جو تکالیف آئیں ان کو برداشت کر لینا۔ یہ 3 اجزاء سے مل کر صبر بنتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی جو کہا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب ان کا بدلہ ملے گا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، اور ایک جماعت اٹھے گی، انہیں کہا جائے گا کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو ان سے یہی صبر کرنے والے مراد ہے جو تینوں اجزاء کے ساتھ صبر کے حکم کو پورا کر رہے ہوں۔ البتہ اس کے اندر یہ جو تیسرا جز ہے کہ مصائب کو، تکالیف کو برداشت کرنا، عام طور پر لوگ اسی کو صبر سمجھتے ہیں، حالانکہ پچھلے جو 2 حصے ہیں وہ بھی اس کے عام ترین حصے ہیں کہ محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، طاعات پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، اور پھر تیسرا جو ہے کہ تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنا۔ تو اس برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی ذات پر شکوہ نہ ہو، دل میں شکایت نہ ہو، اور اگر تکلیف آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اگر اس میں رونا بھی آ گیا ہے تو رونا صبر کرنے کے منافی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال آپ بالکل یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کوئی آپریشن کروانے، تو ظاہر بات ہے ڈاکٹر سے تکلیف تو پہنچتی ہے، اور بعد میں اس تکلیف کی وجہ سے انسان کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر سے شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان پھر بھی اپنے اوپر احسان کرنے والے کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اور اس کو رقم بھی دے رہا ہے، اس کی منتیں بھی کر رہا ہے۔ تو بالکل یہی چیز ہے کہ جو تکلیف آتی ہے تو تکلیف کی مصیبت یا بلا کے آنے پر رونا ایک فطری اور بشری چیز ہے، یہ صبر کے منافی اس کو نہیں کہتے۔ ہاں، زبان پر واویلا اور شکوہ نہ ہو، دل کے اندر کوئی شکایت نہ ہو، اللہ کے حکم پر، فیصلے پر راضی ہو جائے
اور زبان سے شکوہ نہ کرے. ہاں اگر رونا آتا ہے تو رو لے، تکلیف کی وجہ سے چیخ نکلتی ہے تو بھلے چیخ لے، شکوہ نہ ہو، اس کا نام صبر ہے. اور دوسرا حکم فرمائے والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جس کے اندر دیکھیں آپ محرمات سے بچ رہے ہیں، محرمات تو الگ رہے، آپ مباحات سے بھی بچ رہے ہیں. اب بات کر لینا کسی سے مباح ہے یعنی جائز ہے، اور کھا لینا مباح ہے، پی لینا مباح ہے، اور قبلہ سے رخ کا پھیر لینا مباح ہے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام مباحات سے بھی آپ نماز کے اندر رکے تو ایک مشق ہو رہی ہے کہ جب مباحات سے بھی میں نماز میں رک رہا ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھی رکنا ہے. اسی طرح یہ افضل ترین طاعت ہے اور ایک عبادت نہیں ہے. نماز تو عبادتوں کا مجموعہ ہے، ہر رکن ہی عبادت ہے. اور یہ ظاہری بات ہے نماز پڑھتے ہوئے مشقت آ رہی ہے انسان کے نفس کے اوپر تو اس کو برداشت کر رہا ہے، تو صبر کے تینوں اجزاء نماز کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ نماز کو حکم دیا. اور دیکھیں نماز ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ اذا حسبہ امر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی فزع الی الصلاۃ، آپ علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو یہ آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ نماز کیا ہے. اب دیکھیں کہ مقناطیس ہے، مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اب اس کے اندر کیا ایسی کشش ہے، کیا ایسی طاقت ہے کہ وہ مقناطیس کھینچ رہا ہے لوہے کو. بالکل اسی طرح یہ نماز اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا مقناطیس ہے، وہ اس کی رحمت کو کھینچتا ہے، اس کی مدد کو کھینچتا ہے، اور یہی وہ حقیقی اسباب ہیں. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور آگے ارشاد فرمائے ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو تینوں اجزاء کے ساتھ یا صبر کی پوری حقیقت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ کی ذات خود اس کے ساتھ ہے، یعنی ہر قسم کی مدد اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.